حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں بتائیں. انہوں نے تو خیر یہ کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیں، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی فیملی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاندان سے ہو اور کوئی اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہوں. اللہ الواحد الاحد الصمد، اللہ رب العزت ایک ہے اور وہ الصمد ہے، اور الفرد وہ بالکل یکتا اور تنہا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں. اللہ رب العزت کا جو تذکرہ ہے وہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ آپ کہیں، قل کہیں، ہوا وہ اللہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، احد اور وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، اور احد کا معنی ہوتا ہے وہ جس جیسا کوئی اور نہیں، جس جیسا کوئی اور نہیں. اللہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، یونیک ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں. نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کے اندر صفتیں ہیں، اور نہ اس کے افعال جیسا کسی کا فعل ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے کوئی خاندان ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی ایسی کابینہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ اس سارے سلسلے کے اندر کوئی شریک ہو اور اس طرح کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ سر انجام دینے والے ہوں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہا من شرک وما له منهم من ظہیر. نہ کوئی حصے دار ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو مشورہ دینے والا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے اور اس کو بدلنے والا ہے. لا معقب لحکمہ، اللہ رب العزت کا حکم نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہیں، اور اللہ رب العزت کی اس پوری کائنات کے اوپر پوری طرح اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ بھی محیط ہے، اور اپنی قدرت کے ساتھ بھی سب کچھ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے. اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کو. یمسک السماوات والارض ان تزولا. تو یہ ہستی جو ہے صرف اللہ رب العزت کی ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ. یہ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے، اس میں ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا. اور علماء کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مشتق ہے، یعنی اس کا مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے عربی زبان کے اندر، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر جو معنویت ہے اللہ، اس کے اندر جو معنویت ہے یہ کسی اور زبان کے لفظ کے اندر معنویت نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ مالک کہہ دیتے ہیں، خالق کہہ دیتے ہیں، سونا اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح دوتا کہہ دیتے ہیں، انگریزی والے گاڈ کہہ دیتے ہیں، لیکن ان زبانوں کے اندر وہ معنویت اور وہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایسی قوت رکھی ہوئی ہے اور ایک ایسی معنویت اور گہرائی رکھی ہوئی ہے، یہ ان الفاظ میں نہیں ہے. تو ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو انسان کا معبود برحق ہے، جس کی طرف انسان جو ہے محتاج ہوتا ہے. علیہ الفصیل الی امہ، جو اونٹنی کا بچہ ہے وہ جب کسی مشکل یا کوئی ضرورت اس کی ہوتی ہے تو وہ سب سے منہ موڑ کر اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، اس کا لگاؤ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسی ہستی جس کے ساتھ انسان کا ایسا لگاؤ ہے جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے پناہ کی جگہ میری ماں ہے، اس کی گود میں آ کے، اس کی آغوش میں آ کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اب پناہ کی جگہ پہ آ گیا ہوں. تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب انسان کا بندگی کا تعلق استوار ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کا سچا شکر گزار اور وفادار بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ الوہیت کا ہے. اللہ ہمارا مالو ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا محبت کا اور اللہ کی طرف احتیاج کا، کہ وہ غنی ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں. اور اللہ رب العزت، اللہ اکبر، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو انسان جس ہستی کو یہ سمجھتا ہے کہ
اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام ہے، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل سے یہ نکلتا ہے اللہ ربی لا الہ الا اللہ، کوئی برحق معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو جب یہ لفظ انسان ادا کرتا ہے تو انسان کے دل سے جب یہ لفظ نکلتا ہے تو پھر اللہ اکبر، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ لا یسقل مع اسم اللہ احد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا وزن نہیں، یہ سب سے بھاری اور سب سے وزن والی اور سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام برکت والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا نام بہت اونچا ہے، بہت، جیسے اس کی ذات بڑی اونچی ہے اس طرح اس کا نام بڑا اونچا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات برکتوں والی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر کے ساتھ نوازنے والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ اکبر، برکت والا ہے وہ مالک جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ برکتیں اللہ کے پاس ہیں، رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، پوری زندگی کے جو جس کی ضرورت ہوتی ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ جو دیا ہے انک انت الوہاب، وہی دینے والا ہے، اور اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ جو جس کو ملا ہے، کسی کو زندگی ملی ہے، کسی کو صحت ملی ہے، کسی کو حسن ملا ہے، کسی کو وسائل ملے ہیں، کسی کو مقام و مرتبہ ملا ہے، جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، تو جب دل سے یہ نام نکلتا ہے نا انسان کے، تو پھر اس کا انسان کے اوپر خود بھی اثر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشانی ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر مندی ہوتی، تو آپ کیا کہتے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔